قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، ان سے کہو پکارو تم ان کو جن کو سمجھتے ہو تم حاجت روا اللہ کے سوا، فلا یملکون، پس وہ نہیں اختیار رکھتے، کشف الضر عنکم، دور کرنے کا تکلیف کو تم سے، ولا تحویلا، اور نہ حالت بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون، یہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، یبتغون، وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اس کا مقرب ہوتا ہے، ویرجون رحمتہ، اور امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے، ویخافون عذابہ، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک، بے شک عذاب تیرے رب کا، کان محذورا، ہے ڈرنے کے لائق، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، الا مگر، نحن مہلکوها، ہم ضرور ہلاک کریں گے اس کو، قبل یوم القیامت، روز قیامت سے پہلے، او معذبوها، یا عذاب دیں گے اسے، عذابا شدیدا، سخت عذاب، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ آج کے درس کے اندر بھی مشرکین کا رد ہے جو اللہ کے سوا تکلیف کے اندر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری حالت جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ قل ادعوا الذین، ان سے کہو پکارو تم ان کو، زعمتم من دونہ، جن کو سمجھتے ہو تم حاجت روا اللہ کے سوا، تو لہذا ان کو پکارو، وہ تمہارے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتی۔ انسان کے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں یہ حالات کا لانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خوشی اور تری میں جتنا فساد ظاہر ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو اچھے اثرات نمودار ہوں گے، اور اگر برے عمل کرو گے تو اس طرح کے فیصلے آئیں گے۔ حلال کما کر کھاؤ گے تو اللہ آفتیں مصیبتیں کم بھیجیں گے، حرام کماؤ گے تو ایک طرف سے 1,00,000 روپے رشوت لو گے تو دوسری طرف بیماری میں 2,00,000 نکلیں گے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، بس وہ نہیں اختیار رکھتے دور کرنے کا تکلیف کو تم سے، ولا تحویلا، اور نہ حالت بدلنے کا، تمہاری حالت بھی وہ نہیں بدل سکتے۔ یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر قسمت دیکھتے ہیں، ہاتھ جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، یہ قسمت دیکھ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے، آپ کی ہاتھ کی لکیریں اس طرح ہے، آپ کی 2 شادیاں ہوگی، آپ کی 2، تو جس عورت کو یہ کہا تمہاری 2 شادیاں ہوگی، اس نے جا کر پہلے شوہر کے ساتھ تو لڑنا ہے پھر، کہ قسمت والے نے کہا ہے آپ کی قسمت میں 2 شادیاں ہیں، وہ اپنا پہلا گھر برباد کر کے اب دوسرے کے انتظار میں پھر رہتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ میری کیا ہو جائے، شادی ہو جائے۔ تمہاری قسمت میں مال لکھا ہوا ہے، لوگوں کی قسمتیں معلوم کرتا ہے، اور اپنی قسمت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر 2 روپے کے لیے ترستا ہے۔ تو فرمایا تمہاری حالت بھی نہیں بدل سکتے۔ اولئک الذین یدعون، یہ معبود ہے جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، یبتغون، وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جنات کو پکارتے تھے، اور اسی طرح ملائکہ کو جو ہے وہ پکارتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو جو خدا کی مخلوق ہے یہ تو خود اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، یہ تمہیں کیا پہنچائیں گے۔ وسیلہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو، شریعت میں نیک اعمال سے آپ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری اس نماز کی وجہ سے یا اللہ میری اس ضرورت کو پورا فرما۔ بخاری شریف میں آتا ہے 3 آدمی جا رہے تھے، ایک غار میں گھس گئے،
اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا، غار کا دروازہ بند ہوا۔ تینوں نے اپنے اعمال پیش کیے۔ ایک نے باپ کی خدمت پیش کی، یا اللہ بکریاں چرا کر رات کو آتا تھا، بیوی بچوں کو دودھ بعد میں پلاتا تھا، ماں باپ کو پہلے پلاتا۔ ایک دفعہ آیا تو یہ سوئے ہوئے تھے، صبح تک میرے بچے بھوک سے جو ہے وہ رو رہے تھے، ان کو نہیں دیا، ماں باپ کے انتظام میں میں نے یہ کیا ہے۔ یا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ذرا ہٹا دے۔ بخاری کی روایت میں آتا پتھر ذرا ہل گیا۔ دوسرے نے کہا میں اپنے چچزاد بہن کے اوپر عاشق تھا، اس نے کہا اتنا لے آؤ تو پھر میں آپ کے ساتھ بدکاری کر لوں گی۔ میں وہ لے کر آیا تو اس نے مجھے کہا کہ خدا سے ڈر نہیں لگتا، خدا بھی تو دیکھ رہا ہے۔ کہا یا اللہ میں نے وہ درہم بھی اس کے حوالے کر دیا، صرف آپ کی رضا کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ میرا عمل آپ کی رضا کے لیے ہو تو یا اللہ آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر اور ہے۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا۔ اعمال کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ باقی رہا نیک آدمی اگر دنیا میں زندہ ہے تو اس کے نیک اعمال کا وسیلہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ یا اللہ فلانا آدمی بڑا دیندار ہے، یا اللہ میں اس کے عمل کا وسیلہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بناتا ہوں، اس کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لوگ بناتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ حضور کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ اب تو ہمارے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے، آپ کا چچا دنیا میں ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ یہ آپ کر سکتے۔ ایک شخص مر گیا ہے، مرنے کے بعد آپ اس کا وسیلہ اس طرح بنا سکتے، یہ اللہ یہ بڑا دیندار آدمی تھا، یا اللہ اس کے نیک اعمال کا اور اس کے نیکی کا وسیلہ بناتا ہوں، میرا یہ کام کر دے۔ مرنے کے بعد بھی ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے مرنے کے بعد بھی حضور کا وسیلہ بنایا ہے۔ ہاں بذات خود آپ اس سے نہیں مانگ سکتے کہ آپ قبر پہ جائیں اور آپ نے کہا پیر بابا صاحب آپ بڑے نیک آدمی تھے اور آپ تو خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر بابا صاحب خدا سے میری بخشش کروا دو ذرا۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ یا کہ فلانا ولایت کے درجے پر پہنچا ہے اور وہ ہمیں اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، لیکن وہ اللہ کو ہم سے ہماری طرف سے بنوائے گا۔ یہودیوں نے بھی یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور جتنے لوگوں نے ختنہ کیا ہوگا وہ یہودی، انہوں نے جتنے بھی دنیا میں برائیاں کی ہوگی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے، وہاں سے پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا مشرکین بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کریں گے، یہ خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، خدا تک۔ تو اس طرح آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ باقی وسیلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرا کر جو ہے وسیلہ بنائیں۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اس کا مقرب ہوتا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے۔ میرا کام اللہ کرے گا اور اللہ کے بعد آپ ہی کریں گے، اللہ کے بعد یہ کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جو آپ چاہتے ہیں اور جو اللہ چاہتے وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ احکامات سے جان چھڑانے والی بات ہے کہ ہم جو مرضی ہے کریں، ہم جو مرضی ہے کریں، پھر بابا صاحب ہمیں چھوڑا دے۔ یہاں ایک پیر صاحب تھے تو شلوار وہ نہیں پہنتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھے، شلوار بھی نہیں پہنتے، فوت ہو گئے۔ تو میں نے کسی آدمی سے پوچھا، میں نے کہا یہ ڈرائیور یہاں جمع ہے ڈرائیور،
تو ڈرائیوروں کا طبقہ ایسا ہے کہ ان کے ہاں جب چوک میں دیندار آدمی بھی چلا جائے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو وہ سارے وہاں جمع ہے، 5 یا سگریٹ جو ہے نا ایک دفعہ چرس کا بھر کر اس کو بھی دیتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں. ان کو ٹھیک چاہیے نا. تو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے، خدا کے ہاں پہنچا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہنچا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کی بزرگی کیا ہے؟ کہتے یہ ایک دفعہ جیل گیا تو جیل کے دروازے بند تھے، اگلے دن ہم نے دیکھا تو یہ باہر تھا. میں نے کہا تمبر کا ڈنڈا ہو اور 2-4 اس کو بندہ لگائے تو اور اس کو کمرے میں بند کرے اور کہے کہ تو اپنے ولایت اب دکھا، باہر نکل آ. باہر ایسے لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہے اور اس کو پھر گاڑی میں بٹھا کر لوگوں کے گھروں میں لے کر جاتے تھے اور اس کے ذریعے سے پھر کماتے تھے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے. تو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو تو پھر تو یہ شرک بدعات اور کفریہ معاملات میں تو انسان پھنستا ہے پھر. لیکن جب قرآن پڑھا ہو تو پھر میرے پاس میرا قرآن، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر. وہ ادھر ڈاکٹر صاحب تھے، گردے میں تکلیف ہوئی، بات ہوتا ہے نا دوائی، میں ڈاکٹر ہوں، دوائی ہے. بچہ آیا کہتا ہے ڈاکٹر مر رہا ہے، آپ اگر اس کو دم ڈال لے تو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ فلانا ٹھیکہ لگا لے. کہتے ہی دیکھو میں نے یہ سارا ڈراپ بھی لگایا، سب کچھ لگایا، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. میرے حدیث میں ایک دعا آتی ہے کہ جب درد ہو تو یہ دعا، میں نے وہ پڑھ کر دم کیا، تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے. اچھا، کہتے ہیں میرا تو درد ختم ہوا. صبح جب کیا ٹیسٹ کیا تو کہتے ہیں ڈاکٹر حیران ہے کہ پتہ نہیں پتھری کدھر گئی ہے، پتھری. تو میں نے کہا مجھے تو گردے کا درد تھا، مجھے تو گردے کا درد تھا، لیکن میں نے تو دم کیا لیکن مجھے آرام نہیں آیا. اب کہو مولوی صاحب کا یقین کمزور ہے. لوگوں نے کیسے مانا ہے نا کہ مولوی صاحب نے کسی کو کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہاں سے پار ہو تو روز جاتا تھا. ایک دن مولوی صاحب کے بیچ میں لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، لوگوں کے قصے کہانیاں. سمجھ میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے. اگر آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اس کو دم کر، اس میں بھی تاثیر کون ڈالتا ہے؟ اللہ کی ذات ڈالتی. موسیٰ علیہ السلام کے دانت میں درد ہے، یا اللہ دانت میں درد، اللہ نے فرمایا جاؤ وہ پہاڑ میں ایک درخت ہے اس کا پتا جو ہے نا وہ استعمال کر لو. دوبارہ جب درد ہوا تو اللہ سے پوچھے بغیر چلے گئے، درد ٹھیک ہی نہیں ہوا. اب کہو موسیٰ علیہ السلام کے یقین میں فرق. پیغمبر ہے لیکن تھوڑی سی توجہ اس کی طرف گئی نا تو اللہ نے اس سے تاثیر کیا کر دی ہے؟ ہٹا دی. اسباب میں تاثیر اللہ ڈالتے ہیں. دودھ ایک آدمی پیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی پیتا ہے اور وہ اس سے طاقت حاصل کر لیتا ہے. اسباب میں تاثیر کون ڈالتا ہے؟ اللہ. یہ تو یہ تبلیغی ان کو دعا دو کہ یہ بار بار کہتے ہیں نا اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم کبھی کبھار تھوڑا سا ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. کبھی اسباب سے نہیں ہوتا تو دکان پر کیوں بیٹھتے ہو؟ دکان پر. لیکن اگر یہ نفی نہ کرے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا تو معاشرہ تو سارا اسباب پر ایمان لائے ہیں. اسباب سے ہوتا ہے لیکن اسباب کے اندر اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسباب کرنے والا نہیں ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اس لیے سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے، ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں، اسباب کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور اسباب کو خدا ماننا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اسباب اختیار نہیں کرو گے، گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ پر توکل کرو تو اللہ آسمان سے تو کھانا نہیں برسائے گا نا. اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے کہ آپ وسائل اختیار کرو لیکن وسائل پر ایمان نہ لاؤ. ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ کی ذات پر لاؤ. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا
بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ہی ڈرنے کے لائق. ہو اللہ کے عذاب کے آگے کون ڈر سکتا ہے؟ قبر میں سانپ، بچھو، گھر میں بچھو آ جائے لوگ پریشان ہیں. لوگ آج ایک پولیس والا ہے، کہتا ہے میرے گھر میں بچھو آتے ہیں. سارے گھر والے، میں نے کہا تم تو لوگوں کو ڈراتے ہو اور بچھو سے خود ڈر گئے ہو. بچھو سے خود ڈر گئے. یہ تو جب لاکھ روپے رشوت لیتے نا، کوئی آتا ہے میرا یہ کیس درج کرو، کہتے ہیں لاکھ روپے جمع کرو. ان بچھوؤں سے اس کو ڈر نہیں لگتا، اور دنیا میں بچھو آ جائے تو اس کو نیند نہیں آتی. وہ بچھو کتنے بڑے ہوں گے؟ روایت میں آتا ہے اونٹ کے برابر بچھو ہوں گے. اونٹ کے برابر بچھو. اچھا جی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم ضرور ہلاک کریں گے اس کو، قبل یوم القیامتی، قیامت کے دن سے پہلے. جتنی بھی بستیاں ہیں ساری ہلاک ہوگی. روایت میں آتا ہے تمام بستیوں میں اور شہروں میں جو آخر میں ہلاک ہوگی بستی، وہ مدینہ منورہ کا شہر ہے. مدینہ منورہ کہاں چرواہے بکریاں چرا رہے ہوں گے، دیکھیں گے کہ ہر طرف سے خدا کا عذاب آیا قیامت سے پہلے، تو وہ رخ کریں گے مدینہ کی طرف. دیکھیں گے کہ شہر کے اندر، جب مدینہ شہر کی طرف وہ قریب ہوں گے، دیکھیں گے کہ وہاں پر تو خطرناک قسم کے جانور ہے. جب اس کے قریب پہنچیں گے تو ایک جگہ کا نام آتا ہے، وہاں پہنچ کر یہ بھی ہلاک ہو جائے گی. یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اب قیامت سے پہلے ہم سب کچھ کو کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب دیں گے اس سے سخت عذاب. کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. یہ بات کتاب میں تو ہو کر رہے گا نا، ہمارے سامنے آئے گا. یہ ساتھ خدا کے عذابات بھی آئیں گے. وہ بابا جی یہاں درس میں بیٹھتا تھا نا، یہ درس سنتا تھا. آج دنیا میں نہیں ہے نا، تو قبر میں، قبر کے حالات تو سامنے آئے ہوں گے نا، یہ نہیں آئے ہوں گے. وہ جو اذان دیتا تھا فجر میں ادھر رفیق صاحب، تو ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے نا، رشید صاحب بھی نہیں ہوں گے. ان کو قبر میں، ہاں قبر میں پتہ چلے گا کہ عذاب کا کیا اجر ہے. عذاب حدیث میں آتا ہے 7 سال تک، اس دن میں نے روایت پڑھائی، 7 سال تک بغیر کسی لالچ کے آزان دے. فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت ہے. فرمایا کہ جو آزان دیتا ہے حشر کے میدان میں، اس کی گردن اونچی ہوگی. اس کی گردن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا یہاں ہے تو گردن آسمان پہ جا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. گردن اونچی کا کیا مطلب ہے کہ یہ سردار ہوگا وہاں پر، اور اس کو اجر و ثواب بہت ملے گا. جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک کو پتہ ہو کہ مجھے انعام ملنے والا ہے، وہ یوں سر اٹھا کر دیکھتا ہے، تو باقیوں سے اس کا سر کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے. تو اس کو ثواب کی امید ہوگی نا، تو یہ سر اٹھا کر دیکھ رہا ہوگا. وہ اذان کا اجر کدھر ہے؟ اذان کا اجر 7 سال